لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم محترم علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، مدرسہ کے ننے منے ہومیار طالب العلم ساتھیوں، آج
بڑے عرصہ کے بعد آپ کے اس علاقہ میں پروگرام کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں دینا، اس لیے کہ آپ نے اس کے بعد اپنے گھر جا کر سونا ہے اور مجھے کسی اور پروگرام میں جانا ہے، اس لیے آپ کا اور اپنا دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مختصر گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ہم جس تقریب میں شامل ہیں، یہ تقریب مدرسہ کی ایک خوبصورت تقریب ہے۔ اس میں بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، جن جن بچوں نے امتحان میں، ٹیسٹ میں، اپنی کلاس میں پوزیشن لی ہے، اس کے اعزاز میں آج کی یہ تقریب کا انعقاد ہے۔ مدرسہ دنیا میں جہاں بھی بنے گا، جس جگہ بھی بنے گا، اس کی نسبت براہ راست پہلے مدرسے کے ساتھ خود بخود ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو کسی الحاق کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہاں نسبت کے قائم ہوتے ہی بلندیاں مل جاتی ہیں۔ دنیا میں جہاں آپ مسجد بنائیں، جیسے ہی اس جگہ کو آپ مسجد کے ساتھ خاص کریں گے، اس جگہ کی حیثیت بدل جائے گی۔ پہلے اس جگہ میں لوگ پانی بھی پھینکتے تھے، کچرا بھی پھینکتے تھے، رہائش بھی رکھتے تھے، جوتوں سمیت گزر بھی جاتے تھے۔ اسی زمین کی نسبت آپ نے مسجد کی طرف کر دی۔ جب نسبت مسجد کی طرف ہوئی، اب کوئی جوتوں سمیت آئے آپ نہیں چھوڑتے، کوئی کچرا پھینکے آپ نہیں چھوڑتے، کوئی وہاں بدتمیزی کرے آپ نہیں چھوڑتے، کوئی مسجد میں آ کر گالم گلوچ کرے آپ نہیں چھوڑتے، کوئی بغیر لباس کے اس مسجد میں آئے آپ نہیں چھوڑتے، کوئی اس مسجد میں آ کر ٹیپ ریکارڈ لگائے آپ نہیں چھوڑتے، کوئی وہاں گانے بجائے آپ نہیں چھوڑتے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آزادی ہے یہاں، تو جو چاہے کوئی کچھ کرے، ہر ایک کو آزادی ہے، آپ کیوں روکتے ہو؟ پہلے بھی تو لوگ آتے تھے نا، یہاں سے گزر جاتے تھے، کچرا بھی پھینک دیتے تھے، بسا اوقات کچھ لوگ پیشاب بھی کر دیتے تھے، ابھی آپ یہ سب کچھ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تو جواب میں مجھے کہتے ہیں، مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ زمین اب زمین نہیں رہی۔ میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ اس زمین کو پر لگ گئے، کیا ہوا؟ کہتے ہاں پر لگ گئے ہیں، اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی، اور اس مسجد کے ساتھ ہوتے ہی یہ اللہ کا گھر ہو گیا، اور جیسے ہی اللہ کا گھر ہوا بیت اللہ کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کراچی میں ہے، اورنگی ٹون میں ہے، یہ میٹرو ویل میں ہے، یہ فلاں علاقے میں ہے، یہ تو مارکیٹ ہے مومن آباد کی مارکیٹ میں۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب جہاں بھی یہ بات تو نسبت کی ہے، اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی کہ اب یہ جگہ مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ جب خاص ہو گئی ہے، اب اس کے احکام بدل گئے ہیں، اب اس کی فضیلت بدل گئی ہے،
اب اس کی عظمت بدل گئی ہے. اب یہ ایسی نہیں ہے کہ جو چاہے اور آئے، جو چاہے اور جائے. اب یہاں اصول بنیں گے، ان اصولوں کے مطابق جو چلے گا وہ آئے گا. جو نماز کے علاوہ آنا چاہتا ہے، شر اور شرارت کرنا چاہتا ہے، ہم اسے مسجد میں چھوڑیں گے. میں نے کہا تم بڑے دہشت گرد ہو، تم بڑے شدت پسند ہو، تم بہت ہی تخریب کار ہو، تم مسجد میں لوگوں کے دروازے بند کر رہے ہو، کسی کو مسجد میں نہیں آنے دیتے. وہ جواب میں کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں روکتے مگر شرافت سے آئے. جو اس کے اصول ہے وہ کرے، لیکن کوئی آئے نماز کے بہانے پہ اور کرے پیشاب، اجازت ہے؟ کوئی آئے نماز کے بہانے پہ اور کرے فساد، اجازت ہے؟ کوئی آئے نفل کے بہانے پہ اور کرے بدعات، اجازت ہے؟ کوئی آئے دین کے بہانے پہ اور کرے رسومات، اجازت ہے؟ میں نے کہا اتنا خیال آپ نے اپنے گھر کا نہیں رکھا جتنا خیال یہاں کا رکھ رہے ہو. تو جواب میں اس نے کہا کہ اس گھر کی نسبت میری طرف ہے اور مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے. میں ذرا ویسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ تیار رہیے گا. سوال یہ ہے کہ اس مسجد میں کلمہ پڑھا ہے؟ رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی کے زمانے میں، یہ نبی کے دور میں، اس کا احترام اتنا کیوں کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو مولوی صاحب نسبت ہے. سبحان اللہ، کیا ہے؟ نسبت مسجد کی ہے. میں نے کہا یہی بات تو ہم سمجھاتے ہیں بھائی، جس زمین کے ذروں کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو جائے وہ ذرے اور ذروں سے اعلیٰ ہو گئے. تو جن لوگوں کی نسبت اس مسجد سے نہیں، مسجد حرام سے ہو جائے اور مسجد نبوی سے ہو جائے، بھائی بیت اللہ سے ہو جائے، خود اللہ سے ہو جائے اور آگے بڑھ کر رسول اللہ سے ہو جائے، ان کی عظمت کتنی بلند ہو جائے گی. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ویسے قاری صاحب اتنی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا اس تلاوت پر جھوم جائیں، اور آپ کی طرف سے سبحان اللہ کا لفظ بھی اتنی مشکل سے نکل رہا تھا. میں نے سمجھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ کہا جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نہ گر جائے. پھر ماشاءاللہ ہمارے عباسی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا. کیا ان کی آواز میں سوز اور درد تھا. کوئی رسپانس آپ کی طرف سے نہیں ملا. مجھے تو ابھی شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے، نہ تو میری قاری صاحب جیسے سوز ہے، نہ عباسی صاحب جیسی آواز ہے. تو آپ نہ بولیں تو میں تو شکوہ بھی نہیں کر سکتا. جب اتنے اچھے اچھے لوگ گزر گئے اس پر آپ اس طرح رہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ویسے کہہ رہا ہوں بات سمجھ آ جائے تو کیا کہو؟ آہستہ آہستہ کہو. مسجد ہے، مسجد میں اونچی آواز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے. اب دنیا میں جہاں مسجد بنے گی اس کی نسبت بیت اللہ کی. یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی نسبت وہاں چلی گئی. جہاں مدرسہ قائم ہوگا اس مدرسے کی نسبت کہاں چلی جائے گی بھائی؟ اس مدرسے کی نسبت صفہ کے چبوترے پہ چلی جائے گی. یہ کانٹیکٹ ہے، یہ الحاق ہے، اس میں درخواست دینے کی ضرورت نہیں. ادھر آپ نے کام کیا ادھر یہ نسبت ہو گئی. اگلی بات سمجھیے، یہ مدرسوں کی اور مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ اور مسجد نبوی کے ساتھ ہو رہی ہے. یعنی مسجد کی نسبت ہوگی بیت اللہ کے ساتھ، مدرسے کی نسبت ہوگی صفہ کے چبوترے کے ساتھ. اگلی بات سمجھو، یہ جو بچہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کی نسبت مسجد
اور بیت اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی نسبت براہ راست اللہ کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ اسپیکر کا سسٹم کس کے پاس ہے، جس کے پاس بھی اسے سمجھنا چاہیے کہ میں روزانہ اسپیکروں پہ ہوتا ہوں، بس اس کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ نے اپنا کورا بچہ، ان پڑھ بچہ، چھوٹا بچہ، پاک سا بچہ مدرسے میں بھیج دیا، مدرسے کے اساتذہ کرام نے اسے بٹھا کر پہلے دن پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے دن۔ آپ کا جو بچہ آیا تھا وہ آپ کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا بھانجا تھا، کسی کا رشتہ دار تھا، پوتا تھا۔ جب یہاں آیا تو اس کی نسبتیں یوں تھی، لیکن جب مدرسہ کے ماحول میں آ گیا اور مدرسہ کے ماحول میں اسے اس کے قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھائی تو پہلے دن ہی اس کی نسبت زمینوں سے آسمانوں پہ چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ زمین سے۔ اسی ضمن میں مجھ سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے برجستہ ہی کہہ دیا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ تو وہ ہنسا اور ہنس کر مولانا صاحب کہنے لگا آپ کی تعلیم کو ایسے کون سے پر لگ گئے جو آسمانوں پہ چلی گئی ہے، اور ہماری تعلیم میں ایسی کون سی کمی ہے جو زمین پر رہ گئی ہے؟ میں نے کہا اگر تمہارا یہ سوال ہے پھر میرا یہ جواب ہوگا، تمہاری تعلیم جتنی بھی بڑی ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ زمین پر ہے۔ ہماری کتاب زمین پر سے نہیں آسمان پر سے آئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے رسول کو دیا، رسول نے اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے حضور کو دیا، حضور نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ وہاں سے ہوتے ہوتے ان بچوں کے پاس یہ پہنچ گیا۔ یہ نسبت ہی ایسی ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، اور جو چیز اوپر سے آئی ہو اسے یوں اوپر دیکھنا پڑتا ہے، جو نیچے سے آئی ہو اسے یوں نیچے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ اوپر سے آئی ہے، جو اوپر سے آئی ہو وہ کھینچ کر اوپر لے جاتی ہے، جو نیچے سے آئی ہو وہ نیچے کے نیچے ہی رکھتی ہے۔ اس لیے جب آدمی کوئی اوپر ہو تو اسے رسی باندھ کر نہیں کھینچا جاتا، لیکن جو نیچے ہو اسے رسی باندھ کر کھینچا جاتا ہے۔ کنویں میں گرے ہوئے آدمی کے لیے رسی اس لیے پھینکی جاتی ہے اسے پکڑے اور پکڑ کر اوپر آ جائے، لیکن درخت پر لٹکے ہوئے سے اگر آپ رسی سے کھینچو گے تو پٹک کر نیچے گر جائے گا، وہ یوں ہی اتر جائے گا، اس کا اور طریقہ ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے قرآن کی صورت میں یہ کتاب بھیجی، اس لیے یہ آسمان سے آئی ہے۔ تمہارا علم زمینی ہے، ہمارا علم آسمانی ہے۔ تم کوئی اور علم پڑھاتے ہو، ہم اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے بلندیوں پر ہے۔ اور ایک بات اگر اور آپ کا ذوق ہو تو آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں، یہ جب آپ اوپر دیکھتے ہو نا آپ کو آسمان نظر آتا ہے، اس سے پہلے ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، یہ آسمان سے بہت نیچے، آسمان ان سے اونچا ہے۔ اور جتنا زمین سے آسمان تک کا فرق ہے اتنا ہی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک فرق ہے، اتنا ہی دوسرے سے تیسرے تک، اتنا ہی تیسرے سے چوتھے تک، اتنا ہی چوتھے سے پانچویں تک، پانچویں سے چھٹے تک، چھٹے سے ساتویں تک، اتنا فاصلہ ہے جتنا اس زمین سے آسمان تک ہے۔ اگلی بات اسے سمجھنا اس سے بھی قابل ہو رہا ہے، اتنا ہی وہ آسمان موٹا ہے، جتنا یہ فاصلہ ہے اتنا ہی وہ آسمان کیا ہے؟ موٹا ہے، اتنا موٹا ہے، اتنا چوڑا ہے۔ 7 آسمانیں بابا، یہ 7 آسمانوں کے نیچے نہیں، یہ 7 آسمانوں کے اوپر سے آئی ہے۔
یہ قرآن ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہے. جہاں کا آپ تصور کریں تو یہ زمین کی بڑی بڑی چیزیں ذرے بھی نظر نہ آئیں, ذرے بھی. اتنی اونچی سے کتاب ہے یہ. میں نے کہا سمجھنے کی کوشش کر, تمہارا علم زمینی ہے, ہمارا آسمانی ہے. اگلی بات سمجھنا, آپ کے بچے نے بسم اللہ پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا اس کی نسبت یہاں سے چلی اور آسمانوں پر چلی گئی, وہ کیسے؟ اس نے بسم اللہ پڑھی, اسے بسم اللہ کس نے پڑھائی؟ اسے بسم اللہ اس کے استاذ نے پڑھائی. اسے کس نے پڑھائی؟ اسے اپنے استاذ نے پڑھائی. اسے کس نے پڑھائی؟ اسے اپنے استاذ نے پڑھائی. اسے کس نے پڑھائی؟ اسے اپنے استاذ نے پڑھائی. اس کو اپنے استاذ نے پڑھائی. اس کو اپنے استاذ نے پڑھائی. بابا بات چلتے چلتے ولی تک جائے گی, اور بات جب ولی سے بڑھے گی تو علی تک جائے گی. کس تک جائے گی؟ علی تک جائے گی. اور بات جب علی سے بڑھے گی تو نبی تک جائے گی. بات نبی سے بڑھے گی تو جبرائیل تک جائے گی. بات جبرائیل سے بڑھے گی تو خود اللہ تک جائے گی. گویا آپ کے بچے نے وہ پڑھا ہے جو رب نے خود کہا ہے. یارو کون سے دنیا میں پڑھے ہو؟ اللہ کی قسم, بعض تو اللہ کے لیے لفظ ہے, لفظ. جب آپ اس دنیا سے اگلی دنیا میں جاتے ہیں پھر لفظ نہیں ہے, پھر حقیقت ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے اللہ کا کلام ہے. قرآن صرف کتاب اللہ نہیں, یہ کلام اللہ ہے. تورات کتاب اللہ ہے, زبور کتاب اللہ ہے, انجیل کتاب اللہ ہے. قرآن صرف کتاب اللہ نہیں, کلام اللہ ہے, کلام اللہ. اور کبھی اس گہرائی میں جاؤ, یہ اللہ کا کلام ہے. میں کبھی کبھی رستے میں آتے ہوئے قرآن کھول لیتا ہوں, اسے پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں یا اللہ یہ کلام ہم پڑھ رہے ہیں, اور مجھے ایسے ڈر سا لگ جاتا ہے, کام جاتا ہوں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہم پڑھ رہے ہیں, اس قابل ہیں ہم. کتنا اللہ بڑا کا کرم ہے. یہ حضور کی برکت سے اللہ نے قرآن ہمیں دے دیا ہے. آپ کا بچہ زمین پر بیٹھا, پہلا دن آیا, مدرسے کی نسبت حاصل ہوئی. جو ہی مدرسے کی نسبت حاصل ہوئی تو قرآن کی نسبت آ گئی. جو ہی قرآن کی نسبت آئی تو رحمان کی نسبت آ گئی. بیٹا یہاں ہے, جی ہاں بیٹا یہاں ہے, ابھی بچہ ہے, تم اسے بچہ سمجھتے ہو, اس کی نسبت آسمانوں تک چلی گئی. کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب یہ نسبت کیسے گئی ہے, ہمیں کیوں نہیں ملی؟ میں نے کہا یہ ہر کسی کو مل سکتی ہے جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے. کس سے ہو جائے؟ قرآن سے. وہ ایک آدمی بازار میں گیا, اس نے بازار میں دیکھا کہ دیوار میں ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور اس سے پانی آ رہا ہے. اس کے محلے میں پانی نہیں آتا تھا, کونسلر بننے کی کوشش کرتا تھا. اس نے کہا یار بڑا اچھا کام ہو گیا, ٹوٹی یہاں لگی ہوئی ہے, اس کے کھولا پانی آ گیا, یہ ٹوٹی لے جاؤں گا اپنے گاؤں میں لگاؤں گا, کھولوں گا پانی آ جائے گا, اور لوگوں کو بلاؤں گا, کولر اور مٹکے اور یہ اور وہ لے کر آئیں گے تو میری بلے بلے ہو جائے گی. لوگ لکھ دیں گے دیواروں کے شاباش شاباش, بہت اچھے, بہت شکریہ, ہمیں پانی دے دیا تو میرے آئندہ تو جیتنا میرا آسان ہو جائے گا. اس نے دکاندار سے بات کی اور وہ ٹوٹی لی, اور گاؤں میں جا کر اس نے اعلان کیا کہ فلاں دن جو ہے وہ افتتاح ہے اور سب آ جائیں, اور پانی ہوگا, اور پانی ہو جائے گا, اور پانی ہوگا, اور ٹوٹی میں سے پانی نکلے گا. اسے خود نہیں پتا تھا, خود پانی ہو جائے گا. اس نے سمجھا شاید لوگ پانی ہو جائیں گے, وہ خود پانی ہونے لگا تھا. اس نے لوگ کو بلایا, بڑی تقریب کی, پھیتا کاٹا, اور اس نے ٹوٹی کو گھمایا, پانی نہیں, پانی بھئی پھر گھما رہے, پانی نہیں, پھر گھما رہا. بڑے غصے میں اس نے اس کو اکھاڑا اور دکاندار پہ آ کر کہا تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, میرے ساتھ فراڈ کیا ہے, میری ساری سیاست کو خراب کر دی ہے, میری بےزتی خراب ہو گئی ہے, کیا کیا تو نے میرے ساتھ؟ میں نے تو وہاں بڑے لوگ کو بلایا تھا. اس نے کہا بھائی تو نے ٹوٹی کہاں لگائی تھی؟ اس نے کہا دیوار پہ لگائی تھی. کہا دیوار سے کہاں لگائی تھی؟ جیسے تو نے لگائی تھی, میں نے لگائی تھی. اس نے کہا بابا ٹوٹی دیوار سے لگانے سے پانی نہیں آتا, پانی کیسے آئے گا؟ اس نے کہا پانی کے لیے کنیکشن جوڑنا پڑے گا. کیا جوڑنا پڑے گا؟ کنیکشن جوڑنا پڑے گا, کہیں رابطہ کرنا پڑے گا, کہیں پائپ لائن کسی ٹینکی سے, کسی دریا سے, کسی نہر سے,
کسی سمندر سے کسی پانی کے مرکز سے جوڑنی پڑے گی. جب تک نہیں جوڑے گا ٹوٹی کھولتا رہے گا. ہوا تو آئے گی پانی نہیں آئے گا. بھائی آپ نے جو بچہ بھیجا اس نے نسبت کو جوڑا ہے, اس نے لائن کو جوڑا ہے. لائن مضبوط رہے گی بات ٹھیک آئے گی. آج قرآن موجود کیوں ہے؟ آج قرآن محفوظ کیوں ہے؟ آج قرآن ویسے ہی کیوں ہے؟ آج قرآن اسی طرح کیوں ہے؟ جیسے اترا ویسے ہی کیوں ہے؟ جس انداز میں ہے ویسے ہی کیوں ہے؟ لفظ کوئی نہیں بدلا, حرف کوئی نہیں بدلا, صورت کوئی نہیں بدلی, بیان کوئی نہیں بدلا, بیانیہ کوئی نہیں بدلا, ترجمہ کوئی نہیں بدلا, تفسیر نہیں بدلی, تشریح نہیں بدلی, وضاحت نہیں بدلی, کلام نہیں بدلا, کام نہیں بدلا, پیغام نہیں بدلا. ہر چیز ویسے کیوں ہے؟ وجہ کیوں ہے؟ پتہ چلا نسبت برقرار ہے. جو لائن لگی ہے اس میں کہیں بھی لیک نہیں ہے, کہیں سے سوراخ نہیں ہے, کہیں سے کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے. یہ صاف ستھرا قرآن جو تمہیں ملا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کی نسبت مضبوط بھی ہے اور پاک بھی ہے. مضبوط بھی ہے. بعض جگہوں پہ آپ نے سوچا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم پانی پیتے ہیں گھر میں تھوڑی سمیل سی آتی ہے, بدبو سی آتی ہے, پانی کا کوئی ذائقہ بدلا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو اسے کہتے ہیں لائن چیک کرو. کیا کرو؟ لائن چیک کرو. کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے لیک ہو گئی ہو اور ساتھ گٹر کا پانی مل رہا ہو. ہر پانی پر مت جانا, ہر پانی پر مت جانا, ذائقہ چکھ لینا. ذائقہ اگر صاف شفاف ذائقہ ہے تو لائن جڑی ہوئی ہے, اگر بدبو یا ذائقہ بدلا ہوا ہے تو دیکھ لینا لائن کٹی ہوئی ہے, اور کوئی اور لائن ساتھ ملی ہے وہ شرک کی, بدعات کی, رسومات کی, جھوٹ کی, فراڈ کی, دھوکے کی کوئی اور لائن ساتھ لگ گئی ہے. ذرا اس لائن کو اتارو, اسے صاف اور شفاف کرو, اس کی ریپیرنگ کروا لو. اب دوبارہ چکو. کیسے؟ کہتے مولانا صاحب پانی ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اس لیے ٹھیک ہوا لائن ٹھیک ہو گئی. ہمارا قرآن آج تک ٹھیک ہے اس لیے کہ لائن ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو اس لائن پر وار کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اس میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اس لائن کو اکھاڑنا چاہتے ہیں, جن کے اندر سے یہ شفا والا پانی آ رہا ہے, یعنی قرآن آ رہا ہے, تعلیمات آ رہی ہے, دین آ رہا ہے, شریعت آ رہی ہے, اللہ کا فرمان آ رہا ہے, رب العالمین کا بھیجا ہوا کلام آ رہا ہے. اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. وہ قرآن کو کچھ نہیں کہہ رہے, شروع میں وہ لائن پر حملہ کر کے اس میں شک و شبہ ڈال کر کہہ رہے تمہارا 6000 کچھ آیاتوں پر مشتمل ہے, ہمارا 17000 پر مشتمل ہے. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہو, کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کہا لائن توڑنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ لائن تم نہیں توڑ سکتے. کیوں نہیں توڑ سکتے؟ اس لیے کہ اس پر پیرا بڑا مضبوط ہے اور یہ لائن خود بھی بڑی مضبوط ہے. کسی نے پوچھا یہ لائن جو مضبوط ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا اسی کا تو نام ہے صحابہ. صحابہ 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 صحابہ. اب جو کوئی صحابہ کو برا کہے سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ یہ قرآن کا منکر ہے. سمجھ جاؤ یہ قرآن کا مخالف ہے. سمجھ جاؤ یہ رسول کا مخالف ہے. سمجھ جاؤ یہ دین کا مخالف ہے. سمجھ جاؤ یہ شریعت کا مخالف ہے. اس لیے کہ ہر چیز جس لائن سے آ رہی ہے, سبحان اللہ, ہر چیز جس لائن سے آ رہی ہے اور ہر چیز جس رابطے سے آ رہی ہے
اور ہر چیز جس ضابطے سے آ رہی ہے، اور ہر چیز جس تصور سے آ رہی ہے، ہر چیز جس خیال سے آ رہی ہے، ہر چیز جن جذبات سے آ رہی ہے، ہر چیز جس بیانیے سے آ رہی ہے، ہر چیز جس بیان سے آ رہی ہے، ہر چیز جس کردار سے آ رہی ہے، اسی بیانیے، اسی کردار، اسی آواز، اسی گفتار، اسی جماعت، انہی صفات کا نام تو ہے صحابہ 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 صحابہ۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے کوئی اگر کہتے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سمجھ جاؤ لائن ان کی ہماری نہیں کٹ سکتی، ہماری پہ پہرا بڑا مضبوط ہے، یا لوگ جانے دے دیں گے، اس سے ہٹائیں گے نہیں۔ اس سے اگلی بات، دوسرا حصہ تقریر کا، دنیا میں آج تک کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو ایسا محفوظ ہو جیسا قرآن محفوظ ہے کسی کے پاس تو بتا دے۔ تورات محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ، انجیل محفوظ، قرآن حکیم نے اپنے پڑھنے والوں کو پہلے دن کہا آؤ سورہ بقرہ پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کو تم پڑھنے آ رہے ہو اس کتاب میں کوئی شک کوئی شک، قرآن میں کوئی شک، قرآن میں کوئی شک، میں نہیں کہتا، میں نے نہیں کہا، ہمارے اکابر نے نہیں کہا، بزرگوں نے نہیں کہا، کسی ولی کتب ابدال کا قول نہیں ہے، کسی عام فرد کا قول نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی نے نہیں فرمایا، خدا خود کہتے پہلے پہلے واضح الفاظ میں سامنے لکھ کر کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو اس میں کوئی شک۔ کیا بات ہے یار، کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تیسری جگہ کہا ھدی للعالمین، سارے عالموں کی، جتنے جہان ہیں یہ سب کے لیے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب میرے پڑوس والے کو تو نہیں ملا، سب کے لیے تھا، اس کو کیوں نہیں ملا؟ بھئی پانی سب کے لیے، منہ میں اس کو جائے گا جو لے کر جائے گا، رکھا گلاس منہ کے ساتھ نہیں لگتا، نہر آپ کے گھر کی طرف نہیں آتی، سمندر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، جانا پڑتا ہے بھئی، جانا پڑتا ہے، جانان جانا پڑتا ہے، جانے جان جانا پڑتا ہے۔ یوں تو کچھ بھی نہیں ملتا، بغیر جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا، تبھی ملتا ہے جب جاؤ گے، قرآن کے پاس جاؤ گے ہدایت ضرور ملے گی۔ یہ قرآن محفوظ ہے۔ اگلی بات سمجھنا، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جب آسمانوں پر گئے، اس کے 5 یا 6 سالوں بعد حضور آئے۔ پہلے زمانے کے نبیوں کے بعد بھی یوں نبی آتے رہے۔ حضور علیہ السلام کو جئے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ کتنے بھائی؟ کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات باقی نہیں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات باقی، رسولوں کے جانے کے بعد ان کی کتابیں باقی ہیں۔ آج اس زبان میں نہیں ہے، نہیں رہی۔ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں، ان کی زبانوں میں قرآن آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا، ویسا ہی ہے جیسا آیا تھا۔ اگلی بات سمجھو، تورات، زبور، انجیل وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیوں پہ لکھ کر دی تھی۔ قرآن کیسے ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اسے اللہ نے نازل کیا۔ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے،
बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आगे क्या मिलता है? ये लिखा किसने? आज जो आपके पास लिखा हुआ कुरान है, आज जो आपके पास आपके घर में, आपकी मस्जिद में, आपके मकतब में, आपके मदरसे में जो लिखा हुआ कुरान है, तुमसे पूछता हूँ ये अल्लाह ने लिख कर दिया है? जिब्राइल लिख कर लाए? हुजूर ने लिख कर दिया है? ये लिखा किसने है? सच्ची बात बताओ, जिसको पता है वो बताए, जो मानता है वो बोले, जिसको यकीन है वो बोले, जो इस पे खड़ा है वो बोले। किसने लिखा? अल्लाह ने खुद क्यों नहीं लिखा? जिब्राइल से क्यों नहीं लिखवाया? हुजूर से क्यों नहीं लिखवाया? इनसे क्यों लिखवाया? ये बताने के लिए कि जिब्राइल पर भी यकीन है, हुजूर पर भी यकीन है, हुजूर के गुलामों पर भी यकीन है, हुजूर के गुलामों पर भी। इनसे लिखवा कर बताऊंगा, कुरान मानने से पहले इन्हें मानना पड़ेगा। अगर इन्हें नहीं मानोगे तुम्हें कुरान नहीं मिलेगा। कुरान पढ़ने वालों, सुनने वालों, समझने वालों, ईमान रखने वालों, अकीदा रखने वालों, कुरान से उल्फत और अकीदत रखने वालों, अपने सीने से लगाने वालों, कानों में रखकर पढ़ने वालों, कुरान तुम्हें फायदा तब देगा जब सहाबा को मानोगे। नहीं मानोगे, कुरान तुम्हारे सीनों में नहीं आएगा। मिंबर पर बैठकर कोई भड़क नहीं मार रहा मैं उनकी तरह, जो मिंबरों पर बैठकर भड़के मारते हैं और बाद में जवाब नहीं दे सकते। मैं दावे से कहता हूं, जिसके दिल में सहाबा नहीं है उसके दिल में कुरान नहीं है कुरान? हमसे अभी कहो ना, मैं अभी अगर यहाँ कहूँ कि हाथ उठाओ कौन कौन हाफिज हैं तो दर्जनों होंगे। उनकी किसी मजलिस में भी पूछे ना, बताओ कितने? वो नीचे वाले क्या बताएंगे, वो मिंबर वाला बता दे उसे कितना आता है। जब कुरान पढ़ रहा हो तो यूं लगता है जैसे इसके दांत ही नहीं है। और मंजूर मेघल साहब उसकी नकल करते हैं, मैं तो वो नहीं कर सकता, लगता है उसके दांत ही नहीं है। कुरान का लब लहज़ा उसको नहीं आता, अल्फाज की दुरुस्त। तुझे तेरा ये हाल है, इनका क्या हाल होगा? तो तेरे सामने बैठे, हमारे तो इन बच्चों का ये हाल है। वो देखो अभी उठाओ तो खूबसूरत कुरान पढ़ने लग जाएं। क्यों नहीं है तुम्हारे पास कुरान? सहाबा दिलो दिमाग में नहीं होंगे, कुरान दिलो दिमाग में नहीं आएगा। सहाबा वही, कुरान वही डेरे लगाता है जहां सहाबा होते हैं। किसी ने कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि सारी दुनिया कुरान का तस्करा करती है, कुरान सहाबा का तस्करा करता है। दुनिया कुरान से मोहब्बत करती है, कुरान सहाबा से मोहब्बत करता है। दुनिया कुरान की बातें करती है, कुरान सहाबा की बातें करते हैं। और दुनिया अपने सीने में कुरान को महफूज करती है और कुरान ने अपने सीने में सहाबा को महफूज किया है। अरे बाबा, जिस तरह आसमान पे सितारे चमकते हैं, आंखें खोल कर देख, ऐसे ही तो कुरान में सहाबा चमकते हैं। आसमान के सितारे भी तो आंखों वालों को नजर आते हैं ना, अंधों को कैसे नजर आएंगे? भाई एक आदमी गिर गया और गिरा भी गटर में, और गटर भी मोमिनाबाद का है। इसमें गिर गया और गिरा भी मुंह में बल, और सर उसका नीचे और फला फला। जाहिर है सर जब नीचे होगा कुछ तो ऊपर होगा ना। और गटर में वो गंदा पानी उसके नाक में चल रहा है, उसे सितारे नजर आएंगे? आसमान नजर आएगा? उनकी चमक दमक नजर आएगी? और गटर में गिरे हुए तुम्हें क्या पता है सहाबा कौन है? इनसे पूछो जो कुरान पढ़ते, इनसे पूछो सहाबा कौन है, ये तुम्हें बताएंगे मोमिनून साहब हैं, मुफलिहून साहब हैं, मुत्तकून साहब हैं, राशिदून साहब हैं, फाइजून साहब हैं, कायमून साहब हैं, राकिऊन साहब हैं, रुक्कान साहब हैं, सुज्जदन साहब हैं, आमनू साहब हैं,
وعملوا الصالحات صاحب ہے، وتواصوا بالحق صاحب ہے، وتواصوا بالصبر صاحب ہے، رضی اللہ صاحب ہے، رضوان صاحب ہے، پیار صاحب ہے، محبت صاحب ہے، الفت صاحب ہے، عقیدت صاحب ہے، دین صاحب ہے، شریعت صاحب ہے، اسلام صاحب ہے، سیرت صاحب ہے، سورت صاحب ہے، فضیلت صاحب ہے، منقبت صاحب ہے، عزت صاحب ہے، صداقت صاحب ہے، دیانت صاحب ہے، امانت صاحب ہے، شرافت صاحب ہے، سجدوں میں پڑے صاحب ہے، رکوع میں پڑے صاحب ہے، قیام میں کھڑے صاحب ہے، قاعدے میں بیٹھے صاحب ہے، بدر میں صاحب ہے، احد میں صاحب ہے، خیبر میں صاحب ہے، تبوک میں صاحب ہے، حنین میں صاحب ہے، یرموک میں صاحب ہے، غزوات میں صاحب ہے، نبی کے ساتھ صاحب ہے، پیغمبر کے ساتھ صاحب ہے، صفا میں صاحب ہے، محبتوں میں صاحب ہے۔ ارے بابا کیا پوچھتے ہو؟ تورات میں صاحب ہے، زبور میں صاحب ہے، انجیل میں صاحب ہے، قرن اول میں صاحب ہے، پہلے زمانے میں صاحب ہے، پہلے مومن صاحب ہے، پہلے متقی صاحب ہے، پہلے پرہیزگار صاحب ہے، پہلے مومن صاحب ہے، پہلے مسلم صاحب ہے، پہلے شرافت کے علمبردار صاحب ہے، دین کی تصویر صاحب ہے، دین کا تصور صاحب ہے، دین کا نقش صاحب ہے، جن پر دین مکمل ہوا وہ صاحب ہے، جو حجۃ الوداع میں ساتھ ہے وہ صاحب ہے، جو مسجد نبوی میں ساتھ ہے وہ صاحب ہے، جو مکہ میں ساتھ ہے وہ صاحب ہے، جو مطاف میں صاحب ہے وہ صاحب ہے، جو صفا مروہ میں ساتھ ہے وہ صاحب ہے، جو ہجرت میں ساتھ ہے وہ صاحب ہے، جو غار میں ساتھ ہے وہ صاحب ہے۔ آپ پلٹ کر دیکھ، نگاہ اٹھا، آج بھی جو مزار میں ساتھ ہے وہ صحابہ ہیں۔ توجہ جس دن آپ نے اپنا جلسہ کروایا نا اس دن لگا لینا، مولوی صاحب کے جلسے نہیں کو لگا۔ وہ کہتے ہیں انگلی کی جگہ تو ہاتھ خود پکڑ لیتے۔ بات بہت اچھی ہے، اپنے یہاں کہا کرو، یہ کوئی شک کی بات ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، میں نے کب کہا مسلمان؟ اصل میں بجلی والوں کا مسئلہ ہے اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بجلی پہ چلتا ہی نہیں ہوں۔ ہم جن اکابر کے ماننے والے وہ سچوں پہ نہیں چلتے تھے، وہ نسبتوں پہ چلتے تھے۔ کوئی پاگل یہ سمجھ لے بجلی نہیں ہوگی میں چپ ہو جاؤں گا، میں اور زیادہ تقریر کروں گا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور آواز بھی آپ کو آئے گی، ایسے نہیں کہ آواز نہیں آئے گی۔ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی سب کچھ جن کی دینت کی بدولت ملے وہ کون ہے؟ اور جن کے پاس صحابہ نہیں ان کے پاس کچھ ہے؟ سوائے مرثیے کے، تقیے کے، متع کے، شرارت کے، غلاظت کے، گندگی کے ڈھیر کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے؟ اور بھائی بیت اللہ ہمارے پاس ہے، مسجد نبوی ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، علی ہمارے پاس ہے، حسن ہمارے پاس ہے، حسین ہمارے پاس ہے، فاطمہ ہمارے پاس ہے، بلال ہمارے پاس ہے، ابو بکر ہمارے پاس ہے، عمر ہمارے پاس ہے، عثمان ہمارے پاس ہے، طلحہ ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، سنت ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے، نماز ہمارے پاس ہے، کلمہ ہمارے پاس ہے، اذان ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے، صداقت ہمارے پاس ہے، دیانت ہمارے پاس ہے، امانت ہمارے پاس ہے، شرافت ہمارے پاس ہے، ولی ہمارے پاس ہے، کتب ہمارے پاس ہے، ابدال ہمارے پاس ہے، غوث ہمارے پاس ہے، رسالت کی باتیں ہمارے پاس ہے، توحید کی باتیں ہمارے پاس ہے، نبوت کی باتیں ہمارے پاس ہے، اچھائی ہمارے پاس ہے، بھلائی ہمارے پاس ہے۔ پلٹ کر ذرا یہ تو بتانا تیرے پاس کیا ہے؟ اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اس سے پاس ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ہم ان کے پاس ہے، ہم ان سے پاس ہے، وہ ہم سے پاس ہے۔ اور یہ سارے فیل ہیں، بے شک بے شک بے شک، سارے کیا ہیں؟ سارے کیا ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، ایک منٹ، جو سینے پر ہاتھ مارے، جو کپڑے پھاڑے، جو آگ پہ چلے، جو خنجر مارے، جو چیخے چلائے، جس کے آئیں اسکیاں نکل جائیں، پاس تو یوں ہوتے ہیں بے شک مسکراتے چہروں کے ساتھ۔ یہ روتا اسکول سے وہی نکلتا ہے جس کا رزلٹ صحیح نہیں ہوتا۔ بے شک دیکھو نا ابھی یہ انعام دیں گے، میں نے کہا کس کو دو گے؟ یہ انعام لینے والا رو کے جائے گا ہنس کے جائے گا؟
کس سے جائے گا بھائی؟ ہنس کے جائے گا۔ وہ کیسے جائے گا؟ تو کون ہنستے ہیں کون روتے ہیں؟ اور پاس ہونے والے؟ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے سب چیز ہے، کوئی دیکھنا چاہے بتانے کو تیار ہیں۔ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں وہ بھی غائب ہیں۔ میں نے کہا وہ غار میں ہے، تم کس میں ہو؟ کہا وہ غار میں ہے، ہم انتظار میں ہیں۔ میں نے کہا جس موقع پہ دیکھو ہم ہر حال میں پیار میں ہیں۔ تو قرآن پاک پورے کا پورا ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ لکھا کس نے؟ جمع کس نے کیا؟ تقسیم کس نے کیا؟ ملکوں کس نے بھیجا؟ شہر کس نے بھیجا؟ بستی کون لائے؟ عرب سے عجم تک کون لائے؟ بلوچستان تک کون لائے؟ قندھار تک کون لائے؟ کابل تک کون لائے؟ پشاور تک کون لائے؟ سکر تک کون لائے؟ روڑی تک کون لائے؟ بتاؤ مومن آباد میں کون لائے؟ یہ نسبتیں ان کی وجہ سے ہیں۔ آپ عزم کرو جو ان کی توہین کرے اس کے مقابلے میں آؤ گے نہیں آؤ گے؟ قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کہنے کے بعد پھر ذکر کیا مومنوں کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہ غیب پر ایمان لانے والے، وہ نماز کو قائم کرنے والے، وہ خرچ کرنے والے، جو کچھ آپ پر اترا اس پر ایمان لانے والے، جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لانے والے، وہ آخرت پر یقین کرنے والے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کا نتیجہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت پر بھی یہی ہیں اور کامیاب بھی پہلے ایمان لانے والے کون؟ پہلے کلمہ پڑھنے والے کون؟ نبی کو دیکھنے والے کون؟ رسول کے ساتھی کون؟ نبی کے زمانے کے لوگ کون؟ قرآن میں آنے والے کون؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کون؟ یؤمنون بالغیب کون؟ یقیمون الصلاۃ کون؟ مما رزقناہم کون؟ ینفقون کون؟ یؤمنون بما انزل الیک کون؟ وما انزل من قبلک کون؟ وبالآخرۃ هم یوقنون کون؟ اولئک علی ھدی من ربہم کون؟ واولئک هم المفلحون کون؟ یہی ہے۔ اس لیے ہم عزم کرتے ہیں اگر قرآن بچانا ہے، دین اسلام شریعت بچانی ہے تو صحابہ کرام کا دفاع کرنا پڑے گا۔ میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ کلمہ کیوں پڑھنے لگے؟ اس لیے پڑھنے لگے کہ ہم کلمہ پڑھ کر بتائیں یہ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے۔ تو سب نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں، جس نے نہیں پڑھا سنا تو ہے نا، اور جس نے نہیں سنا اس کو آتا تو ہے نا۔ میں تینوں گروپوں کو ساتھ ملانے لگا ہوں ایک ساتھ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ سچی بات ہے؟ مسجد میں بیٹھے ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کس نے پڑھا؟ اب جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھایا تو پہنچایا کس نے؟ لکھا کس نے؟ پڑھایا کس نے؟ پھیلایا کس نے؟ یہاں تک لائے کون؟ اب ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم تک یہ کلمہ لانے والے صحابہ ہیں، تو ہم کلمہ پڑھ کے یہ عزم کرتے ہیں ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے۔
ہاتھ کھڑے کرو. مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی. سچی بات کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہے ہو؟ جب کہیں اعتراض اختلاف ان پر کوئی کرے جواب دو گے؟ تنقید کرے جواب دو گے؟ ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی. سب کا یہ عزم ہے. پھر مبارک ہو بھائی، مبارک ہو سب کو، مبارک ہو. کس بات کی؟ کس بات کی؟ مدح صحابہ اور ہمارا یہی تو بیانیہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میرے لفظوں میرے جملوں کے چکر میں آپ کہاں آ کے پھنس گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ نے کلمہ پڑھ کر کہا ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور ہم دفاع صحابہ بھی. یہی تو ہمارا بیانیہ ہے. آپ نے یہ کہہ کر عزم کیا اور یہ عزم کرتے ہی آپ جماعت میں شامل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو گئے. ابھی نیچے کر بھی نہیں سکتے اس لیے کہ اب تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور کلمہ بھی کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھا ہے. مدح صحابہ دفاع صحابہ کی بات کی ہے، یہی سپاہی صحابہ ہے. یہ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ یہی کیا ہے؟ کہتے ہیں نام ہمارا سپاہی صحابہ، کام ہمارا. آپ سب دفاع صحابہ کرو گے، جیسے ہی دفاع صحابہ کرو گے ویسے ہی سپاہی صحابہ بن جاؤ گے. اور بن گئے ہو. میں نے بجلی کا فائدہ اٹھایا، لائٹ جانے کا فائدہ اٹھایا، کلمہ پڑھایا، سب کو شامل کر دیا. مبارک ہو. اب میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں یہ سارے لوگ شامل ہو گئے. مجھے یہ کھڑے ہوئے لوگ اندھیرے میں نظر نہیں آئے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا. وہ نہ بھی اٹھائیں تو خود تو کھڑے ہیں نا. بیٹھنے والے اگر شامل ہو گئے تو کھڑے مانے والے تو ڈبل شامل ہو گئے. اس لیے اس کاج کے ساتھ محنت کرو گے. 22 جمادی الثانی بہت جلد آنے والا ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وفات ہے. آپ نے اس دن کی مناسبت سے بینرز لگانے اپنے اپنے نام سے اپنے اپنے چوکوں پہ. خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا مطالبہ. کیا لکھیں گے؟ پہلے لکھیں گے خلیفہ بلا فصل. اور آج کے بعد آپ جہاں بھی جائیں گے بچوں سمیت میں ان سے کہتا ہوں جب حضور کا نام لیں تو اس سے پہلے کہیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابوبکر صدیق کا نام لیں تو پہلے کہیں خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق. جب عمر فاروق کا نام لیں تو خلیفہ ثانی عمر فاروق. جب حضرت عثمان کا نام لیں تو خلیفہ ثالث عثمان غنی. جب حضرت علی کا نام لیں تو خلیفہ چہارم علی. لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نمبر کیا کیا ہیں، درجے کیا کیا ہیں. اس عقیدے کا اظہار کریں گے انشاءاللہ. اور جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھیں یہاں سے جانے کے بعد آپ ہر آدمی کم از کم 10 لوگ تیار کریں گے. کتنے 10 لوگوں کو نظریہ سمجھائیں گے. 10 لوگوں کے سامنے مدح صحابہ کریں گے. 10 لوگوں کو دفاع صحابہ کریں گے. یہ بات بتائیں گے. اور جب 22 جمادی الثانی آئے گا آپ میں سے ہر آدمی 10 آدمیوں کو لے کر جلوس میں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اس مرتبہ ہم کراچی کی شاہراہوں پہ ابوبکر صدیق کے یوم پر نکل کر یہ بتائیں گے یہ شہر غداروں کا نہیں ہے، صحابہ کے غلاموں کا ہے. آج سے محنت شروع کرو گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.